بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارا عنوان ہے المخصصات اللفظیہ، یعنی مخصص عام ہے، اس کو خاص ہم کن کن چیزوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کون کون سے دلائل ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شرعی مسئلہ کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس چار دلائل ہوتے ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو اب سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کتاب اللہ کے ذریعے کسی کی تخصیص ہو سکتی ہے یا نہیں، یعنی قرآن مجید کے ذریعے کسی قرآن مجید کے حکم کی یا سنت کے حکم کی یا اجماع کی یا قیاس وغیرہ کی، مطلب کسی بھی دلیل شرعی کی تخصیص ہو سکتی ہے نہیں۔ تو یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ قطعی و ثبوت ہے، یعنی اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یعنی ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کے ایک لفظ کے بارے میں بھی کوئی غیر مسلم بھی یہ نہیں کہہ سکے گا، اگر وہ اس کے سورسز کو جانتا ہے، کہ یہ اس میں درمیان میں کوئی کہیں پہ کوئی سٹاپ ہے یا کہیں پہ کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے ہر زمانے میں، اور آج ہم تک اس صورت میں پہنچا ہے۔ تو دیکھیں کہ تو قرآن قطعی الثبوت ہے، لیکن دلالت کے اعتبار سے بعض اوقات اس کی دلالت کسی حکم پہ قطعی ہوتی ہے، جیسے اقیم الصلاح، اور بعض اوقات قطعی نہیں ہوتی، ظنی ہوتی ہے، جیسے وہ مثال کئی دفعہ ذکر ہو چکی کہ خواتین طلاق کی صورت میں 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ تو ہم نے ذکر کیا کہ قروء میں اس مراد حیض بھی ہو سکتا ہے، طہر بھی ہو سکتا ہے، ائمہ کا اختلاف ہے۔ اس طرح کئی مثالیں اور ہو سکتی ہیں کہ دلالت کے اعتبار سے تو قرآن مجید ضمنی ہو سکتا ہے، لیکن ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہی قطعی ہے۔ تو دیکھیں اب یہ ہمارے پاس ٹاپ پہ سب سے اوپر قسم کی دلیل ہے نا، کتاب اللہ۔ تو اس کے ذریعے ہر قسم کی تخصیص ہو سکتی ہے، چاہے وہ قرآن مجید کا عام ہو، اس کی تخصیص بھی ہو سکے گی، تو وہ دلیل میں برابر ہو جائیں گے، یا سنت متواترہ کی تخصیص ہو سکے گی، وہ ظاہر ہے اس کا درجہ اس سے کم ہوگا، لیکن کم ہونے میں تو کوئی اندیشہ نہیں ہے نا، زیادہ ہو تو پھر اندیشہ ہوگا۔ اسی طرح باقی صورتوں میں بھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کتاب اللہ کے ذریعے ہم کسی بھی عام کی تخصیص کر سکتے ہیں۔ دیکھیں القرآن قطعی الثبوت کما قلنا اکثر من مرہ، کہتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں قرآن قطعی الثبوت ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی قطعی الدلالت ہوگا، کبھی ظنی الدلالت ہوگا۔ ولی ان القرآن قطعی الثبوت، تو قرآن چونکہ قطعی الثبوت ہے تو لہٰذا وہ مخصص ہو سکتا ہے، یعنی تخصیص کر سکتا ہے ہر قسم کے دلائل شرعیہ کی۔ فیکون خاص الکتاب مخصصا لعامہ، تو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا جو خاص ہے وہ خود اپنے ہی، یعنی کتاب اللہ کے عام کی تخصیص کر سکے گا، سنت متواترہ کی، مشہورہ کی، خبر واحد کی، یعنی سنت کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کی بھی تخصیص کر سکے گا۔ تو لأن هذا من باب تخصیص القطعی بالقطعی، ظاہر ہے کہ اب قرآن مجید کے ذریعے جس کی تخصیص ہو رہی ہے، قرآن مجید خود قطعی ہے، تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تخصیص کرے گا تو قطعی کی قطعی کے ذریعے تخصیص ہوگی، یا ضنی کی تخصیص ہوگی جیسے خبر واحد وغیرہ ہے۔ قطعی کے ذریعے تو اس میں بھی کوئی احتمال نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور نہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے۔ تو یہ ہے جی، یعنی مخصصات لفظیہ میں سب سے پہلے قرآن مجید کی بات۔ تو قرآن مجید کے ذریعے خلاصہ کلام یہ کہ ہر قسم کی تخصیص ہو سکتی ہے۔